آداب ناظرین، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا سلسلہ 10 روز میں داخل ہو گیا ہے۔ سارے عرب ممالک میں اور دیگر ممالک میں بھی جنگ کے ماحول کا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ وہیں پر جہاں ابنائے ہر مرز سے ایک بوند بھی تیل جانے نہیں دیا جائے گا امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے، یہ ایران کا دعویٰ ہے۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایک بوند تیل ابنائے ہر مرز سے لے جا کر تو بتائیں۔ اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ 83-80 ڈالر بیرل قیمت ہو سکتی ہے۔ دنیا میں تیل کی قلت پیدا ہو سکتی ہے اگر اسی طریقے کی جنگ کے حالات چلتے رہیں گے، جہاں پر امریکہ اور اسرائیل ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بنا وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ایران پر حملہ کر کے ساری دنیا میں رمضان جیسے مبارک مہینے میں جنگ کے حالات پیدا کر دیے۔ اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ وجوہات بتائی گئی ہے، نیوکلیئر بم کی وجوہات بتائی گئی ہے، ایران کی حکومت کا تختہ الٹنے کی، جہاں ٹرمپ بار بار اس بات کا دعویٰ کرتے آئے تھے کہ وہ امن پسند ایوارڈ کے مستحق ہے۔ انہوں نے دنیا میں 8 بڑی جنگ کو بند کیا ہے۔ جب انہیں ایوارڈ نہیں ملا، جب انہیں ایوارڈ نہیں دیا گیا اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے ورغلائے جانے پر ایک اتنے بڑے ملک کا سربراہ جنہیں دنیا سپر پاور کہتی ہے، وہ ایک چھوٹے سے ملک کے وزیر اعظم کے ورغلائے جانے پر اتنی بڑی جنگ دنیا میں چھیڑ دی ہے۔ کیا اس کے خلاف سارا یورپ خاموش ہے؟ دیگر ممالک خاموش ہے؟ جس طریقے سے سامنے آ کر بیان کرنا ہے اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ وہیں پر نارتھ کوریا کی جانب سے پیشکش کی جا رہی ہے ایران کا ساتھ دینے کے لیے۔ جنگ بندی کی بات کہیں سے ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن ایران کی جانب سے جہاں جہاں امریکہ کی تائید حاصل ہے ان ممالک پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے ایران کے جانب سے میزائلز برسائے جا رہے ہیں۔ یہ تو سارا میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران نے جنگ چھیڑ دی ہے، لیکن اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس نیوز کو ہر کوئی چھپا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے صرف غزہ اور فلسطین پر حملہ ہوتا رہا، یہ تو اخباروں کی سرخیاں بنتی رہی، لیکن جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں ایران کی طرف جنگ کے نعرے کو بجانا، ایران کے سپریمو کو شہید کر دینا اور پھر یہی الزام ایران پر کہ ایران حملے کر رہا ہے۔ آخر اسرائیل اور امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اتنی ہمت، اتنی پشت پناہی اور اس طریقے سے ورغلایا گیا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کئی نیوز چینلز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 56 بہنوں میں ایک ہی بھائی ہے۔ جہاں مسلم ممالک کے 56 کنٹریز ہیں، انہیں میڈیا میں بہنوں کا خطاب دیا گیا ہے، یعنی کہ خواتین والا نظریہ بنا دیا گیا ہے، اور ایک مرد مجاہد ایران برابر مسلسل 2 بڑی سپر طاقتوں سے لڑ رہا ہے، اور اس کے اطراف و اکناف میں اپنے ہی ہمسایہ ممالک کے اوپر میزائل داغے جا رہا ہے۔ کیوں داغ رہا ہے آخر؟ اگر وہ اپنا دفاع نہیں کرتا ہے تو یہ تمام ہمسایہ ریاستوں کی مدد سے اسرائیل اور امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے عراق کو کس طریقے سے مٹایا گیا، اور وہاں کے صدام حسین کو انہی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسمار کرتے ہوئے عراق کا نام و نشان آج معاشی طور پر ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ کویت سعودی عرب کی جنگ، افغانستان کا حال ہوا، مصر کا کیا حال ہوا، لیبیا کا کیا حال ہوا، وینزویلا کا کیا حال ہوا، یہ تمام تاریخ ہے ایک اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو کس طریقے سے یہ 2 ممالک
اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کس طریقے سے اس ماحول کو پیدا کیا گیا، لیکن کسی میڈیا، کسی چینل اور کسی اخبار کی سرخی میں یہ نہیں لگایا جاتا کہ اسرائیل اور امریکہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو سارے عالم میں رمضان المبارک کے مہینے میں دہشت گرد کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے اور بے انتہا طریقے سے میزائل برس رہے ہیں۔ جہاں اذان کی آوازیں اور روزدار کو سائرنوں کی آوازیں سنی آتی ہے، وہیں پر میزائل داغے جانے کی آوازیں ہیں، خوف کا ماحول ہے، لوگ ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں، جو جس کنٹری میں ہے وہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے۔ کس نے دی ذمہ داری ان کو؟ یو این او کی جانب سے کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا، جسے بنایا گیا ہے یونائٹڈ نیشن، وہ آج خاموش ہے۔ اس طریقے سے ایک کنٹری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کنٹری اپنے ابرائے ہرمز کو بند کر دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر ہمسایہ ممالک پر حملہ کر رہا ہے۔ لیکن ذمہ دار کون ہے؟ صرف دو ممالک جو اس وقت ساری دنیا کو درہم بھرم کر کے میزائل میں جھونک دیے ہیں، بمباریوں کا سامنے کھڑے کر دیے ہیں، خوف کا ہراس ماحول پیدا کر دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مالی جانی کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں کروڑوں روپے کی عمارتوں کا مالی نقصان ہو رہا ہے تو وہیں پر ہزاروں کی تعداد میں انسانی جانیں بھی جا رہی ہے۔ دنیا کس راہ پر چل رہی ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کسی ملک میں یہ ہمت نہیں ہے آج آگے بڑھ کر کہنے کی، اور کسی چینل کو بتانے کی ہمت نہیں ہے کہ آخر ان دو ممالک جہاں اسرائیل اور امریکہ ہے، یہ آج ساری دنیا کے 70% ممالک کے حالات پہ کشیدہ بنا کے رکھ دیے ہیں، جنگ کے دروازے پر لا کے کھڑے کر دیا ہے۔ آج 10 دن سے مسلسل اضطراب کا عالم ہے، کہیں پیٹرول بند کیا جا رہا ہے، کہیں میزائل برسائے جا رہے ہیں، کہیں ایئرپورٹ ناکارہ کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک ملک کی طرف سے نہیں ہے، اس میں دونوں ممالک بھی شریک ہے اور ذمہ دار ہیں۔ لیکن یورپ جو ایک بڑی طاقت رکھتا تھا، برٹش گورنمنٹ ہے، جہاں فرانس، اسپین اور یورپ، برطانیہ، اس کے علاوہ کئی ایک یورپ کے ممالک ہیں، افریقہ کی کنٹریز ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، سنگاپور، جاپان جیسے بڑے ممالک، آسٹریلیا جیسے ملک، کینیڈا جیسا ملک، آج سب خاموش ہے اور تماشا دیکھ رہے ہیں 10 روز سے جنگی حالات کا۔ سابقہ میں کینیڈا کو اپنے ملک میں شامل کرنے کی بات کی گئی، وینزویلا کے اندر وہاں کے حکمران کو کڈنیپ کیا گیا۔ پھر کس طریقے سے ٹرمپ اپنے آپ کو امن کا ایوارڈ لینے کے اہل سمجھے جاتے ہیں، کس طریقے سے وہ نوبل پرائز فار پیس لینا چاہتے تھے، جبکہ ان کی ذہنیت، ان کی سوچ پوری دنیا کو جنگ کے ماحول میں جھونکنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ یہ تھی ایک رپورٹ، ہم آپ کو بتا رہے تھے، کچھ تصاویر اور کچھ ہم جنگ کے مناظر اور دیگر ممالک کے آپ کو تصاویر بتائیں گے کہ دیکھیں کس طریقے سے دنیا جنگ کے دروازے پر ٹھہری ہوئی ہے۔